اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور اور اس کا صفحہ نمبر 147۔ یہاں سے آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ 3-4 جو ہم نے ٹاپکس پڑھے، بلکہ 3-4 نشستیں جو ہم نے مطالعے کی اس میں آپ نے دیکھا کہ کلندر شعور کا کتنا گہرا تعلق ہے سانس سے اور سانس کے سعودی رخ سے۔ اب یہاں سے دوسری بات جو ہے وہ بتائی جانے لگی ہے۔ یہاں پہ پچھلے ہم نے نشست میں یہ دیکھا کہ یہ روشنیوں کے جو جنریٹرز ہیں جنہیں لطائف کہتے ہیں، ان کے رنگوں کی بات مرشد کریم نے فرمائی، اور وہاں سے اب ہمیں رنگوں کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ دیکھیں نا، یہ سارا نظام انرجی پہ قائم ہے، وہ ہمیں ملنی ہے سانس سے، پھر اس سانس کی مدد سے جو انرجی ملے گی اس سے ہم احساسات کے درجے پہ، یعنی اپنے محسوسات کو امپروو کریں گے، جو کہ اصل میں رنگ ہیں۔ یہ جذبات اور احساسات یہ سب رنگوں کے نام ہیں۔ دوبارہ سنیں، میں ایسے روانی میں گزر نہ جائیں سنتے ہوئے۔ احساسات اور جذبات رنگوں سے بنتے ہیں، تصورات روشنیاں کہلاتے ہیں، خیالات نور کہلاتا ہے، اطلاعات جو ہیں وہ تجلی کہلاتی ہے۔ یہ بات آپ نے اب تک کے مطالعے میں شاید نوٹ کی ہو، میں نے کروائی ہے، بار بار کروائی ہے، اور اس کو آپ پلے سے باندھ لیں۔ اب یہ بات ہونے لگی ہے کہ رنگین شعاعیں کیا ہیں۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ حد نگاہ سے زمین کی طرف آئیے، یعنی جہاں تک ہماری نظر دیکھ رہی ہے، آسمان کی طرف دیکھیں تو وہاں سے لے کے زمین تک جہاں پہ ہم موجود ہیں، اگر وہاں سے زمین تک کے اس فضا کا جائزہ لیں تو آپ کو نیلے رنگ کی لاتعداد رنگین شعاعیں ملیں گی۔ یعنی یہاں پہ اس پورے ہمارے کرۂ ارض کے گرد جو فضا ہے، اس فضا میں نیلے رنگ کی لاتعداد رنگین شعاعیں ملیں گی۔ اب یہ رنگ کا جو منظر ہمیں نظر آتا ہے، اس میں روشنی، آکسیجن گیس، نائٹروجن گیس اور قدرے دیگر گیسیں بھی شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان گیسوں کے علاوہ کچھ سائے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں شیڈز کہا گیا، بہت توجہ سے دیکھیں، سائے کو شیڈ کہا گیا ہے۔ جیسے رنگوں کے شیڈز ہوتے ہیں نا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ سایہ نہیں ہے جسے شیڈو کہتے ہیں، یہ وہ سائے یعنی کہ شیڈز ہیں۔ رنگوں کے شیڈز ہوتے ہیں نا، گہرا نیلا تو ہلکا نیلا تو ذرا درمیانہ نیلا، تو نیلے کے کئی شیڈز دستیاب ہیں۔ تو اسی ان گیسوں کے علاوہ کچھ سائے یعنی شیڈز بھی ہوتے ہیں جو ہلکے ہوتے ہیں یا دبیز ہوتے ہیں۔ دبیز میں نے موٹے ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں۔ کچھ اور بھی اجزاء ہیں اسی طرح رنگ میں شامل، آسمانی رنگ میں شامل ہو جاتے ہیں، جس سے فضا کا رنگ جس سے فضا میں ہمیں رنگ کا فرق نظر آتا ہے۔ بعض دن آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان گہرا نیلا ہوتا ہے، بعض دن ہوتا ہے کہ وہ ذرا قدرے ہلکا نیلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رنگوں کا فرق ہے، یہ فضا میں موجود گیسز کی وجہ سے اور دیگر جو اشیاء ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس فضا میں نگاہ اور حد نگاہ کے درمیان، یعنی جہاں تک ہماری نظر کام کر رہی ہے اور جہاں سے نظر کام کر رہی ہے، یعنی ہماری آنکھ سے لے کے جہاں تک یہ دیکھتی ہے، اس پورے فاصلے میں اس کو فضا کہا گیا۔ اس فضا میں نگاہ اور حد نگاہ کے درمیان
باوجود مطلع صاف ہونے کے بہت کچھ موجود ہے. اگر ہم بادل نہ بھی دیکھیں، پرندے نہ بھی دیکھیں، تو بھی بہت کچھ اس میں موجود ہے. اب بہت کچھ دیکھیں، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم جب فضا کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا کہ کیا کچھ موجود ہے. تو اگر ہم اپنے اندازے لگانا شروع کریں تو پہلی چیز جس کی موجودگی کا ہمیں احساس ہوتا ہے وہ ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ وہ گیسوں کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ گرد و غبار کے، پانی کے ذرات ہیں. یہ جب اور کچھ نہ ہو تب بھی یہ ساری چیزیں موجود رہتی ہیں. تو فرمایا کہ اول ہم ان روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو خاص طور پر آسمانی رنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں. کیا فرمایا؟ کہ رنگوں پر اثر انداز ہونے والی روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی اس فضا میں روشنیاں بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں. اب روشنیوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ دیکھیں سیدھا سیدھا ذہن کو وہ سوال پہ لے گئے کہ ان روشنیوں کا سرچشمہ کیا ہے. فرما رہے ہیں کہ اس کا بالکل صحیح علم انسان کو نہیں ہے. قوس قزح کا جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے وہ زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو رنگ ہمیں اتنے قریب نظر آتے ہیں وہ 9 کروڑ میل کے فاصلے پر واقع ہیں. اب یہاں پہ اس بات کو تھوڑی سی وضاحت کی اجازت دیجیے کہ سورج جو ہے وہ ہے روشنیوں کا، ہمارے اس مادی زون میں روشنیوں کا منبع. ٹھیک ہے، یہ ہمارا شعور ہمیں یہ بتاتا ہے. اب یہ 9 کروڑ میل دور بتایا جاتا ہے سورج. تو سورج سورس ہوا جب یہ سورج کی روشنی یعنی دھوپ پانی کے ذرات میں سے گزرتی ہیں، یہ شعاعیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ رنگوں میں بکھر جاتی ہیں. وہ پانی کے ذرات منشور کا کام کرتے ہیں، پرزم کا کام کرتے ہیں، اور روشنی کی شعاعوں کو رنگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یا منتشر کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ توجہ دلائی کہ قوس قزح کا فاصلہ جو بیان کرتے کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے نہیں ہے. دیکھیں نا، ہمیں تو یہ 1 میل 1.5 میل کے فاصلے پہ بادل میکسیمم نظر آتے ہیں. ان بادلوں کی وجہ سے جو پانی کے قطرے یا ذرات جو ہیں یا ڈراپلیٹس جو ہیں وہ فضا میں پھیلے ہوتے ہیں. سورج ایک خاص زاویے پہ ہو تو ہمیں وہ رنگوں کی ایک بڑی سی قوس دکھتی ہے. فرمایا کہ اب یہ سمجھنا مشکل ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان علاوہ کرنوں کے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو فضا میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں. یعنی کہ یہ 9 کروڑ میل کا حساب لگائیں ذرا کہ سورج اور زمین کے درمیان کرنوں کے علاوہ، یعنی ایک تو روشنی کی اور مرئی اور غیر مرئی روشنی کی، یعنی کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، کاسمک ویوز ہیں، ان کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو فضا میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے، لیکن ہم صرف اسے مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اصل میں وہ ہمارا دھیان یا ہماری توجہ کن کن باتوں کی طرف مبذول کروا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ وہ جو کرنیں سورج سے ہم تک منتقل ہوتی رہتی ہیں، یعنی یہ وہ اصل میں کیسے بیہیو کرتی ہیں. فرمایا کہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا جز فوٹون کہلاتا ہے. ان کا
چھوٹے سے چھوٹا جز فوٹون کہلاتا ہے. اب یہ بہت ہی بڑی بات کا خلاصہ بیان کر دیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ روشنی کی لہریں ایز اے پارٹیکل بھی بیہیو کرتی ہیں اور ایز اے ویو بھی. یعنی فوٹون ایک ویو کی طرح چلتا ہے. فوٹون فوٹو کے لفظ سے ہے. فوٹون فوٹو یعنی روشنی، یہ روشنی کا ذرہ ہے. تو اس فوٹون کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں سپیس نہیں ہوتا. اس لیے جب یہ کرنوں کی شکل میں پھیلتے ہیں تو نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں نہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں، بالفاظ دیگر جگہ نہیں روکتے اس وقت تک جب تک دوسرے رنگ سے نہ ٹکرائیں. یعنی یہ فوٹون جو کہ ویوز کی شکل میں آ رہے ہیں یہ سپیس نہیں رکھتے، ان کے اندر سپیس نہیں ہوتی. اب یہ سپیس کب کریٹ ہوتی ہے؟ جب یہ دوسرے رنگوں سے نہ ٹکرائیں. جب دوسرے رنگوں سے ٹکراتے ہیں تو دوسرے رنگوں کو دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ سپیس کہلاتی ہے. فرمایا کہ فضا میں جس قدر عناصر موجود ہیں ان میں سے کسی عنصر سے فوٹون کا ٹکراؤ ہی اسے سپیس دیتا ہے. فضا میں جس قدر عناصر موجود ہیں ان میں سے کسی عنصر ایلیمنٹ سے ٹکراؤ، یعنی فضا میں دیکھیں نا، اب آکسیجن ایک عنصر ہے، ٹھیک ہے، ہائیڈروجن ایک عنصر ہے، نائٹروجن ایک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی، کاربن ڈائی آکسائڈ تو مرکب ہے. اب یہ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور دیگر گیسز جو ہیں یہ سب عناصر ہیں. تو جب ان سے فوٹون ٹکراتا ہے تو یہ سپیس بن جاتی ہے. تو کسی عنصر سے فوٹون کا ٹکراؤ ہی اسے سپیس دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ سپیس کا کانسیپٹ آپ کے مادی زون میں کیسے بن رہا ہے وہ یہ بتا دیا. دراصل یہ فضا کیا ہے؟ اب ذرا اس پہ سوچئے. سوال حضور مرشد کریم کا طریقہ یہ کہ وہ سوال اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن اس سوال کے جواب کی کھوج کرنے میں لگ جائے. تو فرمایا دراصل یہ فضا کیا ہے؟ جواب سن لیجئے. رنگوں کی تقسیم ہے. فضا کیا ہے؟ یہ رنگوں کی تقسیم ہے. دیکھیں نا، آپ جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر رنگ ہیں. جس چیز کا رنگ ہماری بصارت کی حد سے زیادہ ہلکا ہے وہ ہمیں دکھتی نہیں ہے، جیسے ہوا. ہوا کا بھی ایک رنگ ہے لیکن ہم اسے بے رنگ مانتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنا ایک رنگ رکھتی ہیں اور انہی رنگوں کی تقسیم جو ہے یہ فضا بنا رہی ہے، یا فضا بنتی ہی رنگوں کی تقسیم سے ہے. اب رنگوں کی تقسیم جس طرح ہوتی ہے وہ اکیلے فوٹون کی روح سے نہیں ہوتی، بلکہ ان حلقوں سے ہوتی ہے جو خود فوٹون بنتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے، ذرا اس کو انڈر لائن کر لیجئے، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. ان حلقوں سے ہوتی ہے جو خود فوٹون بنتے ہیں. جب فوٹونوں کا یعنی ان حلقوں کا ان حلقوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو سپیس یا رنگ وغیرہ کئی چیزیں بن جاتی ہیں. اب یہ حلقے کیا ہے؟ کرنوں میں حلقے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنوں میں یہ حلقے کیسے پڑے؟ ہمیں تو یہ علم ہے کہ ہمارے کہکشانی نظام میں بہت سے سٹارز یعنی سورج ہیں، یعنی بہت سے سٹارز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے روشنی لاتے ہیں. اب یہ جملہ بھی توجہ سے نوٹ کرے کہ سورج کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، سورج کہیں سے روشنی لاتے ہیں. تو سورج کہاں سے روشنی لا رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ایک سوال ہے. جب ہم نے حضور مرشد کریم سے دریافت کیا تھا تو حضور نے بتایا کہ سورج کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے،
सूरज तो जमीन की रोशनी को गर्म करके वापस पलटाता है, और चांद जो है ये जमीन की रोशनी को ठंडा करके वापस पलटाता है। अब ये बात सुन के सच्ची बात है, हम तो बिल्कुल ही इसे कहते ना पजल हो गए कि ये तो निजाम ही कोई दूसरा है। हजूर ने यहां तक बताया कि सूरज एक स्याह तवे की टिकिया जैसा है जिस पे सूरज की रोशनियां, मतलब कि जमीन की रोशनियां पड़ती हैं तो उससे मुनक्कस होती हैं, वो इतना स्याह है। अब ये स्याही किस तरह रोशनियों को पलटाती है, ये सारी एक अलग साइंस है। इस वक्त तो इसको यहाँ पे समझें कि हल्के क्या है। फरमा रहे हैं कि ये जो स्टार्स हमें दिखते हैं इनकी कहीं ना कहीं से ये रोशनी लाते हैं, और उनका दरमियानी फासला कम से कम 5 नूरी साल बताया जाता है। जहां उनकी रोशनी आपस में टकराती हैं वो रोशनियां हल्के बना देती हैं, जैसे हमारी जमीन या और सैयारे। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज से या किसी और स्टार से जिसकी तादाद हमारे कहकशानी निजाम में 2 खरब बताई जाती है। हमारी बात वही शुरू का चैप्टर किताबुल मुबीन, और उसके बाद अलवाहे महफूज, और उसके बाद हजीरे, और हजीरों में निजाम। तो एक हजीरे में बता रहे हैं कि हमारे कहकशानी निजाम में 2 खरब बताई जाती है। वहां पे कहा था कि 1 खरब मुस्तकिल निजाम और 12 खरब गैर मुस्तकिल निजाम। तो ये बता रहे हैं कि सूरज जो है उनकी तादाद तकरीबन 2 खरब बताई जाती है। उनकी रोशनियां, अब उसकी तादाद गिने तो वो शंखों पर, ये शंख जो है ये पुरानी गिनती का, यानी ये ट्रिलियन से ऊपर की कहानी है। करोड़ के बाद अरब, फिर खरब, फिर ये शंख वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो शंखों पर मुश्तमिल है, और जहां उनका टकराव होता है वहीं एक हल्का बन जाता है जिसे सैयारा कहते हैं। गोया सैयारे जो हैं ये हल्का है। अब एक सैयारा हो या एक वायरस जितनी खुर्दबीनी चीज हो, ये सब इन हलकों से बनते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए इन हलकों को समझें। अब रोशनी लहर की सूरत चल रही है, ठीक है। एक लहर एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी लहर चल रही है, ठीक है। एक तरफ से एक लहर, दूसरी तरफ से दूसरी लहर। अब जब ये दोनों लहरें क्रॉस करती हैं तो एक का वार्फ और दूसरे का वेफ्ट, वार्फ कहते हैं उभरी हुई सतह को, और वेफ्ट कहते हैं लहर के अंदर निचली सतह को। जहां ये किरणें वार्फ और वेफ्ट के दरमियान इस तरह क्रॉस करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखें, अपने कान की तरफ आंख के किनारे पे उंगली रखें और अपनी भौं के साथ साथ इसे गुजारते हुए अपने नाक की तरफ लाएं, और फिर नाक के सेंटर में पहुंच के इसे आंख के नीचे से गुजारें। तो देखें ये एक लहर बन गई ना, ये एक लहर का निजाम बन गया। अब दूसरी तरफ से दूसरी कान से आप एक दूसरी लहर बनाएं, भौं के साथ ऊपर को उंगली को लाते हुए लाएं, तो ये नीचे नाक के दरमियान पहुंच के फिर से नीचे से गुजारे। ये क्या बना? 2 हल्के बन गए। इस तरह से लहरें। अब हम ये जो बात आपके ज़हन में आ रही है ये 2 डायमेंशनल है। जब आप इसको 6 डायमेंशनल सोचेंगे कि लहरें 6 की 6 सिमतों से एक दरमियान में खिला पैदा हो गया, इस खिला का नाम है हल्का। अब इस हल्के के अंदर कोई रोशनी ट्रैप कर जाए तो क्या होगा कि वो हल्के के अंदर जो शुआ है वो जब उसकी एक सतह से टकराएगी वो वहां से रिफ्लेक्ट करेगी, दूसरी सतह से टकराएगी, वहां से रिफ्लेक्ट करेगी, तीसरी सतह से टकराएगी, और पै दर पै इनकी
مطلب کہ گویا وہ اس طرح سے جیسے آپ ایک آنکھ کی سی تصویر بنائیں اور ایک لکیر اس کے اندر اس طرح لگائیں کہ وہ ہر سطح تک جائے اور واپس پلٹ آئے، ہر سطح تک جائے اور واپس دوسرے سطح تک لائے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ روشنی کی رے جو ہے، کرن جو ہے، شعاع جو ہے، جب اس حلقے کے اندر ٹریپ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی رفتار کتنی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے، لہذا وہ اندر کا خلا پورا اس روشنی سے بھر جائے گا، اور وہ اپنے رنگوں کی وجہ سے، اپنی مقداروں کی وجہ سے ایک جینر کہلائے گا، ایک چیز کہلائے گی، ایک نسل کہلائے گی، ایک نو کہلائے گی۔ وہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے جتنا کرے کے اندر پھر یہ ہلکا در ہلکا در ہلکا وائرس سب سے چھوٹی چیز مانی جاتی ہے، پھر یہ بیکٹیریا اور ایمیبا اور پیرامیشیم اور اس طرح کے لاشمار یونی سیلولر سے لے کے ملٹی آرگنزم تک اور ہاتھی جتنا وجود، اور پھر انسان، اور انسان کے اندر ہلکا در ہلکا در ہلکا، ہلکے در ہلکے، یہ پورا ایک نظام کام کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ آگے یہ بات پہلے اسے ذرا سمجھ لیجئے، اس پہ ذرا توجہ دے دیجئے کہ یہ بات چلی تھی، اب آپ کے سانس سے رنگوں کی طرف آئی اور رنگوں سے لہروں کی طرف، لہروں کے بعد پورا آپ کا جو زمین کے گرد فضا ہے اس کو وضاحت کر کے اس کی اصل بتائی کہ کس طرح وہ روشنیوں اور رنگوں سے بنتے ہیں، اور یہ روشنیاں کیسے حلقے بناتی ہیں اور کیسے یہ چیزیں بنتے ہیں۔ ان حلقوں سے فوٹون کا ٹکراؤ اس کو رنگ دیتا ہے۔